السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم عراق کویت جنگ کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ ایران عراق جنگ میں عراق نے کویت میں مداخلت کی۔ 1980 سے لے کر 1988 تک اس جنگ میں عراق $80 ملین کا مقروض ہوا۔ عراق کے صدر صدام حسین نے سعودی عرب اور کویت سے معافی مانگی اور عراق کے قرضوں میں $30 بلین معاف کروانے کے لیے درخواست دی، جبکہ دوران جنگ عراق کویت پر یہ الزام لگاتا رہا کہ کویت ڈرلنگ سے عراقی تیل چوری کر رہا ہے۔ جنگ کے نتیجے میں عراقی قرضے کو کم کرنے کے لیے صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، جبکہ کویت نے تیل کی پیداوار میں اضافہ کر کے صدام حسین کی حکومت پر مزید قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ 1991 میں عراق کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی فوج تھی، لیکن 10 لاکھ فوج میں سے صرف 3 لاکھ ہائیلی پروفیشنلز تھے۔ صدام حسین نے 1,20,000 فوجیوں اور 2,000 ٹینکوں سے کویت میں مداخلت کی۔ عراق ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا۔ صدام حسین کے خیال میں اس جنگ میں امریکہ عراق کی مالی مدد کرے گا۔ اس وقت کے سینئر جارج بش کے امریکی سفارتکار ایپرل گلیسپی نے عراقی صدر کو صاف پیغام دے دیا کہ امریکہ عراق کے ساتھ کوئی بھی تجارت نہیں کرنا چاہتا۔ تیل پر قبضے کی اس جنگ میں جب مصر اور کویت کی سفارتکاری کی کوششیں ناکام ہوئیں تو عراق نے اپنی افواج کویت میں اتار دی۔ صدام حسین یہ سمجھتا تھا کہ کویت کے علاوہ باقی تمام عرب ممالک اور امریکہ اس جنگ میں ساتھ دیں گے، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عراق کی کویت میں یہ مداخلت تب ہوئی جب اسرائیل فلسطین کی غزہ پٹی پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف کویت کے خلاف جنگ میں مداخلت کر رہا تھا اور دوسری طرف فلسطین کی مدد کر کے اسرائیل کے غزہ پر قبضے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی قبضے کو بچانے کے لیے صدام حسین نے کہا یہ غیر قانونی ہے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے بھی عراق کے ایک بہت بڑے حصے کو کویت کے ساتھ علیحدہ کیا تھا، وہ بھی غیر قانونی تھا۔ مصر کے صدر حسنی مبارک نے عراق کی کویت میں مداخلت کو روکنے کے لیے UN میں بے شمار کوششیں کیں۔ آخر کار سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک نے UN میں عراق کے خلاف نیٹو کی مدد مانگ لی۔ 2 اگست 1990 سے لے کر 4 اگست تک عراق نے کویت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عراق کی فرسٹ ہموربی آرمڈ ڈویژن اور انفینٹری ڈویژن نے 1 گھنٹے کے اندر کویت کے شہروں میں مداخلت کی اور قبضہ کیا۔ صدام حسین کویت کے امیر کو گرفتار کر کر محل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کویتی امیر عراقی فوج کے داخل ہونے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا، جبکہ امیر کا بھائی 12 گھنٹے کی شدید مزاحمت کے بعد مارا گیا۔ کویتی امیر کی بائیک کی لاش کے اوپر سے ٹینک بھی گزارا گیا۔ عراق نے اگست 1990 سے جنوری 1991 تک کویت کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ عراقی افواج نے UN کے تحت جنیوا اور ہیگ کنونشن کے لیے بھی جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ عراقی فوج نے 1082 کویتی شہریوں، جن میں مرد، عورت اور بچے شامل تھے، ریپ کیا اور برے طریقے سے موت کے گھاٹ اتار کر لاشوں کی بھی بے حرمتی کی۔ UN کی طرف سے 15 جنوری 1991 کی ڈیڈ لائن کے باوجود عراق اپنے جنگی جرائم سے باز نہ آیا اور امریکہ کے آگے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ عراق نے امریکی میرینز پر بھی گولہ باری شروع کی۔ اس کے بعد امریکہ نے اگلے 6 ماہ میں اپنی ایئر فورس اور نیوی کو عرب کے علاقوں میں تیار کر دیا اور UN نے عراق پر ہر طرح سے پابندیاں لگا دیں۔ عراقی فورسز نے 29 جنوری 1991 میں بیٹل آف خافجی میں سعودی عرب پر بھی قبضہ کرنا چاہا، لیکن امریکہ کی ایئر فورس، قطری فورسز اور سعودی فورسز نے مزاحمت کی اور عراقی قبضے کو ختم کیا۔ عراق کو جنگ میں شکست کے لیے جنرل سٹارمن نورمن کی خدمات لی گئیں،
جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں 28 ملکوں کے 6,70,000 امریکہ کے نیول اور ایئر فورس کے 4,25,000 سپاہیوں اور افسروں پر کمانڈ کی تھی۔ جنرل نارمن نے بڑی مہارت سے جنرل کولن پاول کی ڈاکٹرائن اوور ویلمنگ فورس اینڈ انکارپوریٹڈ مونٹگومری ڈیزرٹ آرمر ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے دونوں اطراف کم سے کم اموات کے ساتھ سعودی عرب اور کویت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے عراقی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور جنگ جیتی۔ گلف وار میں امریکہ کے $61 بلین، عرب ممالک کے $36 بلین جبکہ جرمنی اور جاپان کے $16 بلین کے اخراجات آئے۔ صدام حسین نے شکست کے بعد امریکہ کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کیا، جس پر سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن باز نے صدام حسین کو خدا کا دشمن کہہ کر فتویٰ جاری کر دیا۔ صدام حسین نے عراقی تیل کو امریکہ اور نیٹو فوج کے خلاف استعمال کیا، زمین پر موجود نیٹو کے فوجی ساز و سامان کو آگ لگائی اور سمندر میں 4 سے 11 ملین بیرل تیل گرا کر آگ لگا دی، جس سے امریکی اور نیٹو کی نیوی کو بھاری نقصان ہوا۔ 610 مختلف مقامات پر لگائی گئی آگ سے کویت کے 85% تیل کے ذخائر تباہ ہو گئے اور 1 بلین بیرل تیل جلایا گیا، جس کی مالیت $2.8 ارب بنتی تھی۔ اسرائیل اس وقت جنگ تیاری کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک تھا، لیکن جنگ میں حصہ لیے بغیر اس کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ اسرائیل صرف غزہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے اس قبضے کو روکنے کے لیے عراق نے سکوڈ میزائل جبکہ امریکہ اور نیدرلینڈ نے پیٹرائٹ میزائل اسرائیل اور ترکی پر داغے تاکہ اسرائیل اور ترکی غزہ اور فلسطین پر قبضے کی کوشش اور گلف وار میں مداخلت سے باز رہے۔ عراق کے سکوڈ میزائل کے نتیجے میں 77 اسرائیلی شہری مارے گئے۔ امریکہ نے 3,000 جنگی جہازوں سے 88,500 ٹن وزن کے مختلف بم پھینکے، جس کے نتیجے میں عراق کے 38 MiGs ایئر کرافٹ تباہ ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شہری مارے گئے۔ 70,000 سے زیادہ عراقی فوج نے سرنڈر کیا اور جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ تقریباً 1 لاکھ عراقی فوجی مارے گئے۔ جنگ کے اختتام پر صدام حسین نے UN اور تمام عرب ممالک سے معافی مانگی، جس پر جنرل نارمن نے کہا، کیا ہم نے عراق پر قبضہ کر لیا تھا؟ ہم کوئلے میں رہنے والے ڈائناسور کی طرح ہیں۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔